مسلمان کا گریبان پکڑتا ہے، پھر اللہ کافر سے کرواتا ہے۔ پہلے مسلمان کو نچاتا ہے، مسلمان کی بے حیائی کرتا ہے، مسلمان زنا کرتا ہے، مسلمان شراب پیتا ہے، مسلمان نبی کی توہین کرتا ہے، مسلمان سنت کا مذاق اڑاتا ہے، مسلمان تہذیب کا مذاق اڑاتا ہے، پھر اللہ کافر سے کرواتا ہے، میں اور آپ مجرم ہیں، ہم ان سے کیا گلہ کریں جنہیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ابو بکر کون تھا، جنہوں نے پڑھا ہی نہیں کہ غار ثور کیا تھا، جن کو پتہ ہی نہیں کہ جبریل کون تھا، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ 12 ربیع الاول کیا تھا، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ربیع الاول کیا تھا، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ مکہ میں کیا ہوا، جنہیں خبر ہی نہیں کہ مدینے میں کیا ہوا، جنہیں پتہ ہی نہ تھا کہ مسجد نبوی میں شب و روز کیسے گزرے، جنہیں عائشہ کی خبر نہیں، جنہیں فاطمہ کا پتہ نہیں، جنہیں رقیہ کلثوم کا خبر نہیں، جنہیں ابو بکر و عمر کا پتہ نہیں، عثمان و علی کی خبر نہیں، سعد و سعید کو جانتے نہیں، ابو عبیدہ سے واقف نہیں، اور عبد الرحمن بن عوف کی خبر نہیں، جنہیں خالد سیف اللہ کا پتہ نہیں، ہم ان سے کیا شکوہ کریں؟ وہ تو جاہل ہیں، وہ تو اجڑ ہیں، وہ تو جاہل ہیں، وہ تو ناواقف ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں۔ پر میں تو جانتا تھا کہ محمد کون تھا، مجھے تو پتا تھا کہ ابو بکر کون تھا، مجھے تو پتا تھا کہ عمر نے شب و روز کیسے گزارے، مجھے تو خبر تھی کہ اماں عائشہ کیا تھی، ان کا پردہ کیا تھا، اماں فاطمہ کیسی تھی، حسن حسین کون ہیں، کربلا کیا ہے، مجھے تو پتا تھا کہ اللہ کے نبی کی مسجد نبوی کیسے شب و روز گزرے ہیں، راتوں کو کیسے تڑپے ہیں، دن کو کیسے تڑپے ہیں، اور کیسے کیسے میرے نبی نے اپنے سینے پہ پتھر کھائے ہیں، گالیاں کھائی ہیں، کیا کیا ہے۔ 63 سال کی زندگی، او بھائیو میں تو جانتا تھا، شکوہ ان سے کیا جنہیں پتہ ہی نہ تھا، اور لیکن میں تو جانتا تھا، میرے تو گھر کی آگ ہے، میرے تو گھر کا کہانی ہے، میرے تو گھر کا قصہ ہے، آگ باہر نہیں ہے، آگ اندر لگی ہوئی ہے، آگ اندر لگی ہوئی ہے، آگ اندر لگی ہوئی ہے، گستاخی باہر نہیں ہو رہی ہے، گستاخی تو اندر ہو رہی ہے۔ وہ کرے جو محمد کو جانتے نہیں، جو احمد کو جانتے نہیں، جو رحمت للعالمین سے باخبر نہیں، جو بشیر اور نذیر کا لقب نہیں جانتے، جنہیں مزمل مدثر کا پتہ نہیں، جنہیں بشیر نذیر کی خبر نہیں، جنہیں ما ارسلناک الا کافۃ للناس کا خطاب ان کے سامنے نہیں، یا ایھا المزمل کی عزت کا پتہ نہیں، یا ایھا المدثر کے لاڈ کا پتہ نہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، مقام کی عظمت کی خبر نہیں، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، اس کا پتہ نہیں۔ ہائے ہائے، ان سے کیا گلہ کریں، ان سے کیا شکوہ کریں، اور ان سے کیا امید رکھیں؟ ہمیں تو شکوہ اپنوں سے ہے، ہمیں تو گلہ اپنوں سے ہے، ہائے ہائے ہمیں تو گلہ اپنوں سے ہے۔ اپنوں کی تو ہائے بھی کھا جاتی ہے، پرایوں کے پتھر بھی کچھ نہیں کہتے، پرایوں کے پتھر برداشت ہیں، اپنوں کی ہائے برداشت نہیں ہے۔ آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں خنجر ہے اور نبی کا سینہ ہے، میرے اور آپ کے ہاتھ میں پتھر ہیں اور میرے نبی کا سینہ ہے۔ طائف کے پتھر غیروں نے مارے، آپ کا کلیجہ پھٹا، آپ کے پاؤں پھٹ گئے، لیکن اتنا درد نہیں تھا جتنا آج ہے کہ آج پتھر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مار رہا ہے، آج محمد الرسول اللہ کہنے والا مار رہا ہے، آج گھر والا پتھر مار رہا ہے، آج گھر والے مذاق اڑا رہے ہیں، میرے نبی کے سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کے چہرے کا مذاق، آپ کے پردے کا مذاق، آپ کی شریعت کا مذاق، آپ کے قرآن کا مذاق، آپ کے اخلاق کا مذاق، ہائے میرے نبی کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا۔ پرایوں سے کیا کہیں، شکوہ تو اپنوں سے ہے۔ گھر میں آگ لگی ہے، گھر میں آگ لگی ہے، میرے بھائیوں ربیع الاول منانے کا نہیں ہے، توبہ کا مہینہ تھا، توبہ کا مہینہ ہے، توبہ توبہ کہ اللہ تو نے اتنا بڑا کرم کیا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، امت نہیں ملی اور مجھے امتی بنایا، عیسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں، امت میں نہیں ڈالا، مجھے امتی بنایا، سارے نبی مانگ رہے ہیں، نہیں ڈالا امت میں، اور مجھ پہ وہ کرم بغیر مانگے کر دیا۔
میں تو اہل بھی نہ تھا، میں تو اس کے لائق بھی نہ تھا، تو نے اتنے بڑے نبی کی امت بنا کے نسبت جوڑ دی میری، میرے تو بھاگ جا کے، میرے تو کرم جا کے، میرے تو نصیب جا کے، ہائے میں تو میری تو لاٹری نکل آئی، میں بڑا خوش قسمت، میں تو خوشی سے اچھل رہا ہوتا، پر میں نے کیا کیا، اسی نبی کے سنتیں پاؤں میں ڈال دی، اسی نبی کے طریقے خاک میں ملا دیے، اسی نبی کے طریقوں کو دھتکار دیا، اسی نبی کے طریقوں سے زندگی کو موڑا۔ مجھے مغرب کا گندا کیڑا اور کٹر سے بھی زیادہ اور کٹر کے کیڑوں سے بھی زیادہ گندے انسان جنہیں ماں کی خبر نہیں، جنہیں باپ کا پتہ نہیں، جنہیں خاندان کی خبر نہیں، جو زنا کی پیداوار ہیں، جو آزاد معاشرہ، مادر پدر آزاد معاشرہ، اس گندے کیڑے کی اولاد مجھے پسند آئی اور میں نے ہیرو بنایا، میں نے آئیڈیل بنایا، میں نے اس جیسا بننے کی کوشش کی، آئے اور اپنے نبی کا راہ چھوڑا۔ آئے اللہ تو مجھے معاف کر دے، یہ ربیع الاول تو توبہ ہے۔ کیا کرنا تھا اور کیا کر رہے ہیں؟ چونکہ آئیڈیل بدلا، آج امت سے ڈانسر بن کے نکل رہے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ناچنے والا امت کو مل رہا ہے، باطل محنت کر رہا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ناچنے والا اسی امت سے ملے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ گانے والا اسی امت سے ملے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ زنا کرنے والا بڑا زانی اسی امت سے ملے گا، بڑے سے بڑا سود خور اسی امت سے ملے گا، نہیں تو محمد ابن قاسم نہیں مل رہا، صلاح الدین ایوبی نہیں مل رہا، محمود غزنوی پوری امت میں 1.25 ارب امت میں ایک بھی محمد ابن قاسم نہیں، 1.25 ارب امت میں ایک بھی ابو بکر نہیں، 1.25 ارب امت میں ایک بھی عمر نہیں، ایک بھی عثمان و علی جیسا نہیں، ایک بھی حسن حسین جیسا نہیں، ایک بھی فاطمہ عائشہ جیسی کوئی بیٹی کوئی ماں نہیں۔ ڈانسر مل رہے ہیں، ناچ گانے والے مل رہے ہیں، بڑے میوزک والے مل رہے ہیں، اداکار اعلیٰ سے اعلیٰ پیدا ہو رہے ہیں، میوزک والے اعلیٰ سے اعلیٰ پیدا ہو رہے ہیں۔ اس امت کی گودوں سے تو محمد ابن قاسم آتا تھا، وہ گودیں کہاں چلی گئیں؟ صلاح الدین ایوبی آتا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ امام غزالی جیسے آتے تھے، علم کے شاہ سوار، وہ کہاں چلے گئے؟ یہ گودیں کیوں اجڑ گئیں؟ یہ امت کا چمن کیوں ویران ہے؟ یہ مائیں ایسے جننے سے کیوں بانج ہو گئی امت کی کہ ایوبی جیسا نہ بنا سکیں، محمد ابن قاسم نہ بنا سکیں، پوری امت کو ایک ابو بکر عمر نہ دے سکیں؟ ہائے میرے بھائیو، اپنے نبی کی غلامی میں آؤ، چند ترانوں تک نہ رہ جاؤ، محبت دکھاؤ تجارت میں، محبت دکھاؤ دکان میں، محبت دکھاؤ شکل صورت میں، محبت دکھاؤ لباس میں، زبانیں چپ کر دو، زبانیں چپ کر لو، اور محبت عمل سے دکھاؤ، عمل سے دکھاؤ، کردار سے دکھاؤ۔ میں نہیں کر سکتا، میرے نبی کے سنت عمل سے دکھاؤ۔ ایک لقمہ نیچے گرا اور شاہی دربار ہے، کسرا کا دربار ہے، اور ایک صحابی کا لقمہ نیچے کھاتے کھاتے گر گیا۔ میرے نبی کی سنت کہ آپ لقمہ اٹھائیں اور صاف کر کے کھا لیں، اگر کھانے والا ہو، نہیں تو اوپر رکھ دو دسترخوان پر گرا ہوا نہ چھوڑو۔ تو آپ کے سنت گرا لقمہ اٹھانا، تو وہ صحابی نیچے ہو کر اٹھانے لگے، تو جو پاس میں بیٹھے تھے انہوں نے کونی ماری، کیا کر رہا ہے؟ دل تو صحیح کتنا بڑا شاہی دربار ہے، اور تو کیا کر رہا ہے؟ نیچے گرا ہوا لقمہ اٹھائے گا۔ تو اس پر اس صحابی کا ایمان بولا، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِ لِهَٰؤُلَاءِ الْحَمَقَاءِ، کیا ان نادان اور بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ تو پاگل ہیں، یہ تو احمق ہیں، یہ تو نادان ہیں، یہ تو بے وقوف ہیں، جنہیں یہ نہیں پتا کہ کامیابی کہاں ہے۔ یہ تو نادان جاہل ہیں، جنہیں یہ نہیں پتا کہ میرے نبی کے پیچھے چلنا عزت ہے اور کامیابی ہے۔ اور میں اگلی بات اور افسوس سے بتاؤں، مسلمان چل رہا مغرب کے پیچھے، گھر کا نقشہ مغرب سے، حکومت والے بھی دکھا رہے ہیں امریکہ نے یوں ترقی کی، ہم بھی یوں کریں گے۔
مغرب نے یوں ترقی کی، ہم بھی یوں کریں گے۔ چائنا نے یوں ترقی کی، ہم بھی یوں کریں گے۔ جاپان یوں اوپر چلا گیا، ہم بھی یوں اوپر چلے جائیں گے۔ ہم خود تراشتے ہیں راستوں کے سنگ کے میل، ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا۔ ہمارے ترقی کی راہیں اور ہیں، ہمارے کامیابی کے رستے اور ہیں، ہمارے تنزل عروج کی داستانیں اور ہیں، اسباب اور ہیں، کہانیاں اور ہیں۔ وہ نہیں ہیں جو جاپان کے پاس ہے، جو مغرب کے پاس ہے، جو افریقہ کے پاس ہے، امریکہ یورپ کے پاس ہے۔ نا، ہمارے راہیں اور ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کسے؟ مغرب۔ علم آ رہا ہے مغرب سے، تہذیب آ رہی مغرب سے، ثقافت آ رہی مغرب سے۔ اور عجب بات، مغرب دیکھ رہا سارے نظام آزمائے، کمیونزم بھی چلا، سوشلزم بھی چلا، سرمایہ دارانہ نظام بھی چلا، کمیونسٹ بھی چلا، سارے نظام آزما لیے، پر کہیں فلاح نہ پائی، کہیں کامیابی نہ پائی۔ تو 22 قانون برطانیہ میں حضرت عمر کے نافذ ہیں، 22 قانون حضرت عمر کے نافذ ہیں، اور حضرت عمر کے نام سے ہیں، انہیں عمر لا کہا جاتا ہے۔ عمر لا کے نام سے 22 قانون ہیں کہ برطانیہ کو سمجھ آیا، مغرب کو سمجھ آیا کہ سوشلزم میں کامیابی نہیں، سوشلزم میں کامیابی نہیں، کمیونزم میں کامیابی نہیں، کامیابی ہے تو وہ رسول اللہ کے قدموں میں ہے۔ برطانیہ کو بھی چاہیے تو وہیں سے ملے، امریکہ کو بھی چاہیے تو وہیں سے ملے، مغرب کو بھی چاہیے تو وہیں سے ملے۔ تو میں اور آپ چل رہے مغرب کے پیچھے، اور مغرب چل رہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کر کے ان کے پیچھے۔ تو میری اور آپ کی کتنی بڑی جہالت ہے، کتنی بڑی جہالت ہے کہ بھائیو سرمایہ میرے پاس تھا، کامیابی کا زینہ میرے پاس ہے، ضمانت میرے پاس ہے، اور ہم نے تو اوروں کو بتانا تھا۔ ہم تو اپنی راہیں خود بھول گئے، اپنے طریقے خود بھول گئے۔ تو بھائیو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اپنے نبی کو کردار میں لاؤ۔ بڑی نعتیں سن لی، جھوم بھی لیا، ترانے بھی ہو گئے، نغمے بھی ہو گئے، محبت کے دعوے بھی ہو گئے، محبت کہہ بھی دی، اور ماشاءاللہ محبت کے نام پہ آ بھی گئے۔ بڑی اچھی بات ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ ابتدائی سٹیج ہے، ابتدا، یہ غلط نہیں ہے۔ اس کی قیمت بتاتا ہوں، اس کی قیمت بتاتا ہوں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا ما اعددت لہا، بھائی تیاری کیا ہے؟ تیاری کیا ہے؟ یہ اتنا جلدی ہے، تیاری کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ نمازیں کوئی زیادہ نہیں، روزے کوئی زیادہ نہیں، صدقے خیرات کوئی زیادہ نہیں، عمل بہت تھوڑا ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، ہاں یہ ہے کہ مجھے آپ سے اور اللہ سے محبت بہت ہے، آپ سے اور اللہ سے محبت بڑی۔ تو آپ نے فرمایا تجھے مبارک، انت مع من احببت، جس سے تو محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ صحابہ انس فرماتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات سے صحابہ کو جتنی خوشی ہوئی، کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی کہ جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگی، کیونکہ انہیں تو محبت ہی اللہ کے نبی سے تھی۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن زید بن عبد ربی، جن کے ذریعے اللہ نے اذان پہنچائی، وہ صحابی ہیں۔ تو وہ اپنے کام کر رہے تھے، اپنی محنت مزدوری میں خبر آئی اللہ کے نبی انتقال کر گئے، تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اذہب بصری فإنی لا ارى حبیبی بعد حبیبی محمد احدا، اے میرے اللہ یہ آنکھوں کی بینائی اب چھین لے، میں نے اپنے نبی کے بعد کوئی چہرہ نہیں دیکھا۔ اور وہ نابینا ہو گئے، اور ساری عمر نابینا رہے۔ خود دعا کی کہ جب اللہ کا نبی نہیں ہے تو یہ آنکھیں اور کسی چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتی، اب آنکھوں کی ضرورت نہیں، مجھے اندھا کرتا۔ صحابہ کی محبت تو ہم سوچ نہیں سکتے، محبت بھی بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ وہ تو آپ فرماتے تھے، گراتے تھے تو کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ آتا، زمین پہ جاتا نہیں تھا، کوئی نہ کوئی ہاتھ پہ لے لیتا۔ آپ ناک صاف فرماتے اور ناک کی رینٹ کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ آتی، وہ برکت کے لیے اپنے جسم پہ مر رہے تھے کہ مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ کا پسینہ نکلتا تھا، مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ کا پسینہ لینے کو صحابہ تڑپ رہے ہیں،
آپ کا وضو کا پانی گرتا تھا تو وہ وضو کا پانی زمین پہ نہیں جاتا تھا بلکہ وہ اپنے جسموں پہ مر رہتے تھے۔ اور سناؤں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے والد زبیر بن عوام، آپ نے پچھنے لگوائے، خون نکلوایا، حجامہ کروایا، حجامہ جو گندا خون نکالتے ہیں، تو آپ نے دیا زبیر رضی اللہ عنہ کو۔ آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ اور کسی بڑی پوشیدہ جگہ میں اس کو دفن کرنا، کسی پوشیدہ جگہ میں جا کر اس کو دفن کرنا میرے خون کو۔ وہ گئے، سائیڈ پہ ہوئے اور وہاں وہ ایسا کیا کہ پیالہ منہ کو لگایا، سارا خون پی گئے، سارا خون پی گئے۔ کسی دیکھنے والے نے دیکھ لیا، اچھا زبیر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ آپ نے کہا ہاں بھائی خون کہیں چھپا دیا کہیں خفیہ جگہ میں؟ ہاں یا رسول اللہ خفیہ جگہ میں پہنچا دیا۔ آپ نے کہا کہ کہاں؟ لگتا ہے لعلک شربتہ ہو، مجھے لگتا ہے کہیں تو نے پی تو نہیں لیا۔ ہاں یا رسول اللہ آپ کا خون بھلا زمین پہ کیسے جا سکتا تھا؟ میں نے وہ سارا نوش کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا اب اس جسم پر آگ حرام ہے، جس میں خون چلا جائے آگ حرام۔ آپ بیمار ہیں اور آپ واش روم نہیں جا سکتے، بیت الخلا نہیں جا، بیت الخلا تو تھے نہیں تو باہر جانا پڑتا تھا، تو آپ بیمار پڑے ہیں، چلنے کی ہمت نہیں تھی، تو چارپائی کے نیچے پیشاب کا برتن رکھا ہوا تھا جس میں آپ رات کو قضاء حاجت فرما لیتے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھی، تو وہ خادمہ سے آپ نے صبح کو کہا بھئی یہ پیشاب لے جاؤ کہیں پھینکو دور۔ وہ خادمہ گئیں اور جا کر وہ سارا پی لیا، انہوں نے بھی پی لیا۔ اب وہ آئیں اور اللہ کے نبی سے کسی نے ذکر کیا، کسی اور نے بتایا کہ میں نے اس کو یوں کرتے دیکھا۔ آپ نے پوچھا بھئی تو نے ایسا کیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں یہاں پھینکا تھی، میری جرت نہیں تھی تو میں نے تو پی لیا۔ آپ نے فرمایا تجھے جنت مبارک، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ محبت اس درجے کی تھی اللہ کے نبی سے کہ آپ کا ہلکا سا انداز کراہت کا، ناپسندیدگی کا صحابہ کو برداشت نہیں۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں تو پیچھے نہ کچھ لوگ کھڑے تھے، مسجد بھری ہوئی، تو آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ، یہ پیچھے والے بیٹھ جائیں۔ آپ یوں فرما رہے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں آ رہے جمعہ پڑھنے، وہاں آپ کی آواز پہنچی، وہ گلی میں بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن رواحہ وہیں بیٹھے، کسی نے آ کے خبر دی یا رسول اللہ عبداللہ گلی میں بیٹھے۔ آپ نے کہا بلا کے لاؤ، وہاں کیوں بیٹھے؟ آپ وہ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا عبداللہ تو گلی میں کیوں بیٹھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم کان میں پڑتا تو میں قدم کیسے اٹھا سکتا تھا، میری مجال نہیں تھی۔ مجھے پتہ ہے آپ مجھے نہیں کہہ رہے، آپ مسجد والوں کو کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کا حکم کان میں پڑے عبداللہ قدم کیسے اٹھا سکتا تھا؟ آپ نے کہا اجلسو، میں وہیں بیٹھ گیا کہ نبی کا حکم پورا کیے بغیر میں قدم نہیں اٹھا سکتا۔ محبت تو یہ ہے، تو بھائیو دل سے محبت، عمل سے محبت، کردار میں محبت، گفتار میں محبت، زبان سے محبت۔ ایک صحابی میں نے پہلے بھی شاید واقعہ سنایا تھا، جریر بن عبداللہ، جریر بڑے خوبصورت صحابی تھے، انہوں نے غلام کو بھیجا جاؤ بھی گھوڑا خرید کے لاؤ، تو وہ 300 درہم پر سودا کر آئے اور گھوڑے والے کو ساتھ لے آئے کہ پیسے مالک دے گا۔ جب وہ گھوڑا لے کر پہنچا، اچھا بھی کتنے پہ سودا کیا غلام؟ کہا جی 300 پہ بات ہو گئی ہے، آپ 300 دے دیں، یہ گھوڑا آپ کو دے دے گا۔ آپ نے فرمایا بھائی 300 پہ راضی ہو؟ کہنے لگا جی ہاں میری بات ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی میں تجھے 300 نہیں دوں گا، میں 800 درہم دوں گا۔ دینے والا کہہ رہا ہے میں 300 پہ نہیں دوں گا، میں 800 دوں گا۔ وہ کہنے لگا جی میں تو 300 پہ بھی راضی ہوں، باقی آپ 800 دے دیں، آپ کی مرضی۔ اور انہوں نے 800 دیے اور گھوڑا 800 میں لیا، وہ چلا گیا۔ غلام نے کہا یہ عجب بات ہے کہ وہ ریٹ بتائے تو سمجھ آتی ہے، آپ ریٹ بڑھا رہے، لینے والا کہہ رہے میں 300 میں نہیں لوں گا، میں 800 میں لوں گا، آپ نے کیوں ریٹ بڑھایا؟ انہوں نے کہا
میں نے جب بیعت کی اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا تو میں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا تھا النصح لکل مسلم، کسی مسلمان سے دھوکہ نہیں کروں گا، کسی مسلمان کی بدخواہی نہیں کروں گا، سب کی خیر چاہوں گا۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ گھوڑا میری نظر میں 800 کا تھا، لیکن شاید کوئی مجبوری ہے، اسے شاید کوئی ضرورت ہے پیسوں کی، جس وجہ سے یہ 300 پہ سستا کر کے بیچ رہا ہے، تو میں اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا کہ میں نے اپنے نبی کو زبان دی ہے، میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے، اس لیے میں 800 پر سودا کر رہا ہوں تاکہ اپنے نبی سے کیا وعدہ نبھا کے دکھاؤں۔ تجارت میں اللہ کا نبی ہو، غلامی ہو، بھائی میں جھوٹ نہیں بول سکتا، بے شک آپ 50 کروڑ کا نفع دے دیں، میرا نفع 50 کروڑ نہیں ہے، میرا نفع سچ ہے، میرا نفع سچ ہے۔ یہ دکاندار ہر شام کو حساب کر رہے ہوتے ہیں، اتنا لگا ہے، آج اتنا بچا ہے، اتنا بچ گیا، 1000 2000 5000 آج سیل ہوئی ہے اور کمائی ہوئی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کبھی ایمان کے درجے سے بھی سوچا میری کمائی آج 5 نمازیں الحمدللہ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا ہو گئیں، بہت بڑی کمائی ہو گئی۔ آج میں نے دکان پہ ایک جھوٹ نہیں بولا، آج میں نے کسی کو فراڈ نہیں کیا، آج میں نے دھوکہ نہیں دیا، آج میں نے سود نہیں لیا، آج میں نے مال پہ جھوٹی قسم نہیں اٹھائی۔ یہ میری آج کی کمائی ہے، یہ میری آج کی کمائی ہے۔ میں نے سچ کمایا، میں نے نماز با جماعت کو کمایا، میں نے حلال کمائی کو کمایا، میں نے اللہ کی رضا کو کمایا، میں نے محمد کی رضا کو کمایا، یہ ہے میری آج کی کمائی۔ کبھی اس لیول سے بھی ہم نے سوچا تو بھائیو گزارش ہے، ایک تو میں نے درخواست کی اپنے آپ سے، جسم سے، مال سے، کوشش کریں حرام نکال دیں، تھوڑا ہوگا برکت والا ہوگا، تھوڑے میں اللہ ضرورتیں پوری کرے گا، پر حرام ہوگا مصیبتیں ساتھ لائے گا، بیماریاں لائے گا، پریشانیاں لائے گا، ٹینشن لائے گا۔ بے شک نشے بڑھتے نظر آئیں گے، لیکن آپ دیکھیں ساتھ بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں، ساتھ اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں، اور آتا نظر آ رہا ہے، جاتا نظر نہیں آ رہا، وہ بہت زیادہ آ رہا۔ یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ پہلے 50,000 تھا، اب 1,00,000 2 لاکھ آ رہا ہے، رشوت پہ 5 لاکھ آ رہا ہے، لیکن وہ جا رہا ہے اسی حساب سے، یہ نظر نہیں آ رہا تو جا بھی اسی حساب سے رہا، اور مجھے قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے بھائیو اپنے مال سے حرام کو نکال دیں، اپنے جسموں سے حرام کو نکال دیں۔ ایک بات تو میں نے یہ کی، اس پر انشاءاللہ سارے بھائی نیت ارادہ کرتے ہیں جی، انشاءاللہ سارے بھائی نیت ارادہ کرتے ہیں۔ حرام سارا جسم سے لے کر پورے جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک کسی عضو کا حرام نہ ہو، کسی عضو کا حرام نہ ہو، اس سے آپ بچ جائیں، اس سے آپ بچیں۔ دوسرا مال پاک کر لیں، مال کے حرام سے بچ جائیں، اور بھائیو اس کے ساتھ تقوی اختیار کریں، نماز پر آ جائیں اور نماز کا عمل لے لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور سیکھنے کے لیے علماء سے رجوع کریں اور علماء کی صحبت میں آئیں اور دینی حلقوں میں بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔